آج کی رات وہ ہے کہ جس کے لیے میرا مولا ہر رمضان کی شبوں میں انتظار کر رہا۔ آج کی رات وہ ہے کہ میرے مولا نے کئی دفعہ امام حسن سے پوچھا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ امام حسین سے پوچھتے ہیں، بیٹا کتنی شبیں گزر گئی ہیں؟ اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا اپنے فرزند، اپنی اولاد کے گھر میں۔ اور آج کی رات شاید حضرت ام کلثوم کے گھر پر تھی، گھر پر آئے اور بیٹی کے گھر پر بیان ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جو ہے وہ 3 چیزیں رکھی گئیں، دودھ رکھا گیا، نمک رکھا گیا، روٹی رکھی گئی۔ مولا نے فرمایا، بیٹا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر کہیں 2 سے زیادہ چیزیں ہوں؟ ایک چیز اٹھا لو۔ انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے، مولا فرماتے ہیں دودھ کو ہٹا لو۔ مولا نے روٹی اور نمک سے جو ہے رفتار کی، جا کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے رہے کہ پہر کون سا ہے۔ وہ کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے مجھے کہا گیا۔ گھر کی مرغابیاں بھی جو ہیں وہ امام کو روک رہی ہیں، مگر امام پہنچے، بیدار کیا اور اذان جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد بیدار کیا اور نماز کے لیے اس مقام پر پہنچ گئے جو آخری مقام تھا، وہ جگہ کہ واقعاً ایک بندگی اور عبودیت کی کمال کی جگہ، وہ مسجد کا محراب جو آج بھی گریا اور نالا ہے۔ آج بھی کوفہ میں وہ مقام گریا اور نالا ہے کہ جہاں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک آسمان سے ندا آتی ہے کہ وہ ارکان الہدیٰ، وہ علی مرتضیٰ دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزتارن محترم، بڑا سخت ہے اس درد کو بیان کرنا۔ امام آتے ہیں، امام کے فرزند امام حسن، امام حسین اپنے بابا کو اس حالت میں لے کر جاتے ہیں، اصحاب جمع ہو جاتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام کو لے کر جا رہے ہیں اور امام کو لے کر جاتے ہیں، اصحاب بھی ساتھ ہیں، گریے کی آواز ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے اصحاب کو بس ان کو کہو یہیں رک جائیں اور گریہ نہ کریں اور مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیں، کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائے، ان کے کانوں کو یہ آواز سنے۔ میں کہوں گا، یا امیر المومنین، آج اس کوفہ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں تک کسی کی آواز جائے، مگر یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہی شہر ہوگا۔ آپ تو کوفہ کے یتیموں کا بھی خیال کرتے تھے مولا۔ ہاں وہ وقت آیا کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ دودھ جو ہے وہ مولا کو دیا جائے، شاید زہر آلودہ جو زخم لگا ہے اس میں کوئی آرام آ جائے۔ جب یہ شہر میں یتیموں کو پتہ چلا تو پورے کوفہ کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لے کر دودھ کے آ گئے کہ شاید جو ہے وہ ہمارا جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا ہم کچھ خدمت کر سکیں۔ یا امیر المومنین، آپ کے یتیم جب کوفہ آئیں گے تو اس وقت کوئی بھی ان کو پانی نہیں دے گا، ان کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا، زبان کے تیروں سے کیا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔